حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت کا نہیں بلکہ ایک تحریک کا اور ایک عنوان کا نام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے تذکرے صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی حرارت کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عنوان محبت کا نام ہے کہ جس عنوان کو جب کھولا جائے تو وفاؤں کے بے شمار باب وجود میں آتے ہیں۔ محبت، عقیدت، ارادت، وارفتگی، شوق، ذوق اور نقوش اس قسم کے جو کبھی مٹ نہ سکیں، یہ ساری چیزیں اگر کسی نے اکٹھی دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، فرمایا وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے قبل بھی دوستی رکھتے تھے، محبت کا رشتہ تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تب تو وہ موجود ہی نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے، اور جہاں گئے ہوئے تھے وہاں بھی ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہوا ہوتا ہے، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میں نے محنت کی اور میں مشقت کر کے فیلڈ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ دراصل وجہ یہی ہے کہ رب جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، خود انتخاب کرتا ہے، خود اس طرح کے اسباب بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری طرح کبھی پلٹ کر دیکھیں تو کوئی ایسی صلاحیت، کوئی قابلیت، کوئی عمل، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور جب پورا غور کریں تو فضل ہی فضل دکھائی دیتا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے تھے، یہاں موجود نہیں تھے، وہاں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے اس نے حضور کے تذکرے شروع کر دیے۔ وہ تو اس طرح کی شخصیت تھی کہ جیسے نا کوئی انتظار نہیں کر رہا ہو، پہلے سے انتظار کر رہا ہو کہ کوئی خبر آئے تو میں فٹافٹ قبول کروں۔ یوں لگتا ہے حضرت صدیق اکبر منتظر تھے کہ حضور اعلان کریں گے اور میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ آپ سارے موبائل دیکھیں گے تو میاں مجھے کون دیکھے گا، ادھر دیکھو جی میری طرف، 2-4 لوگ بنائیں، بس سارے یہی کام کریں گے تو پھر تو پچھلوں کو بھی تکلیف ہے، بیٹھ جائیں، اور میں نے 2-4 باتیں کرنی ہیں، میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے آگے بھی جانا ہے، آپ مہربانی کریں، توجہ کریں میری بات پر۔ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ، سارا عرب کا معاشرہ بت پوجتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سارا، چند ایک لوگ جن پر خدا کا فضل ہے انہیں چھوڑ کر بت پوجتے ہیں۔ کسی نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے بھی کبھی پوچھے؟ فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کام سے پاک رکھا۔ وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، اور اب تو مسلمانوں کے ہاں جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ بہت ساری حدود کے، قیود کے پابند ہیں، اور جو لوگ اخلاقیات سے تعلق نہیں رکھتے وہ جس طرح کا مرضی بھی معاذ اللہ شعر بول لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صنعت سے آگاہ تھے، شعر کے مد و جزر، ردیف قافیے کا حسن، الفاظ کا اتار چڑھاؤ سارا جانتے تھے، لیکن فرماتے ہیں خدا کی قدرت ہے کبھی اس نے کوئی بےہودہ شعر زبان پہ آنے نہیں دیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی نہیں آنے دیا، یعنی ایسے جملے زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کوئی چیز ایسی قریب آئی نہیں۔ کچھ سوسائٹی، کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض چیزوں کا چلن عام ہوتا ہے اور سارے لوگ ہی وہ کام کرتے ہیں، عام چلن ہو جاتا ہے، تو اور وہ چیز اگر اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ ہو
تو پھر بعض اوقات یہ بات کو زیادہ چنبے کی نہیں ہوتی کہ یار آپ یہ کام نہیں کرتے، مطلب پھر ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے، سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی چیز کو منع نہیں کرتا تو سارے کرتے ہیں۔ شراب چونکہ حرام نہیں تھی، کوئی منع نہیں کرتا تھا، تو عرب کے لوگ زیادہ تر پیتے تھے، کثرت سے پیتے تھے۔ بعد میں آ کے جب دین نے اسے حرام قرار دیا تو مسلمانوں کے ہاں وہ حرام قرار پائی، تو اب جو اس کی کمزوریاں ہیں، قباحتیں ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے آنے لگی، اور دنیا کی بہت ساری جگہوں پہ تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ طے بھی ہوا کہ انسانی صحت کے لیے اور انسانی شعور کے لیے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن آپ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیں، یہ نوجوان میری بات پر خاص غور کریں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت جی سارے جو شراب پیتے تھے تو آپ نے نہیں کبھی پی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس چیز کے استعمال کے بعد انسان کو یہ خیال ہی نہ رہے کہ میرے سامنے بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، کون ہے، جو چیز اتنی قباحت پیدا کرے کہ انسان کا شعور ہی لے جائے، اس دور میں جب دین کا اعلان نہیں بھی ہوا تھا، اس وقت بھی میری عقل شراب کو قبول ہی نہیں کرتی۔ یعنی وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بےہودہ جملوں سے، شراب جیسی قباحتوں سے، بتوں کے آگے جھکنے سے، ان ساری غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پاک، طیب، طاہر بنا کے نا سجا سوار کے تو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے قبول فرما لیا پہلے سے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے شعور کے لحاظ سے بڑے حلیم آدمی تھے، بردبار تھے۔ بردبار آدمی جو ہوتا ہے وہ باوقار ہوتا ہے، وضعدار ہوتا ہے، یعنی جس شخص کو بات کرنے کا بہترین سلیقہ آتا ہو، جس کو کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو میں اپنی جو اخلاقی وضعداری ہے اس کا باکپن بھی نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر ہیں، اور تجارت اس قسم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نفع والی تجارت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بڑا بزنس حضرت صدیق اکبر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے نیکیاں بھی جمہوری بنا دی ہیں، نیکیاں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ بلکہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ کو کام شروع کر دے، کوئی خیر کا ہو، ایک بھی شروع کر دے تو دیکھا دیکھی باقی بھی شروع، یعنی نیکیوں کو بھی جمہوری بنا دی، حالانکہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی۔ کوئی ضروری ہے کہ سارے کریں گے تو کریں گے؟ یہ انفرادیت بھی حضرت صدیق اکبر میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی کرے نہ کرے، میری سمجھ میں دین آ گیا ہے، میں قبول کروں ہی کروں۔ انہوں نے نا داغ بیل ڈالی خیر کی۔ پھر جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، آدمی جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کا بہرحال ذہن اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ جو لوگ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ مکمل عالم نہ بھی ہوں تو صحبت علماء اور کچھ نہیں تو ان کے لہجوں کو تو سنوارتی ہے، ان کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے، علمی شوق تو محسوس ہوتا ہی ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا کسی کتاب سے، کسی عالم سے، کسی علمی بات سے تعلق ہے۔ آپ 2 4 5 دن کسی بندے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آپ ان سے کوئی چیز ان کی رٹا لگا کے یاد نہ کریں، جس محفل میں آپ بیٹھیں گے نا، ان لوگوں کے جملے خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہونے شروع ہو جائیں گے، خود بخود۔ انسان اثر قبول کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں۔ سیاستدان کسی بھی چیز کو سیاست کے اینگل سے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب میں کس طرح کر کے اس کو لے کے چلوں گا تو جو میری سیاسی قد کاٹ ہے وہ بڑھے گا۔ تاجر ہمیشہ اس انداز میں سوچتا ہے کہ میری پروڈکشن کیسے آگے بڑھ سکتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے حلیم ہیں، بڑے بہترین تاجر ہیں، اور اپنے قبیلے کے وہ سردار ہیں۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیہ مقدسہ کے تحت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو جو ان کے تاجر دوست تھے نا اور جو سوسائٹی کے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق بھی کلمہ پڑھ گئے۔ یہاں اگر کوئی امیر ترین بندہ کسی پیر صاحب کا مرید ہو جائے تو یہ خبر بھی بریک ہوتی ہے، وہ فلانا مرید ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا مرید ہونا وہ پیر صاحب کے لیے کامل ہونے کی علامت تو نہیں نا، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ فلان بہن صاحب بھی فلانے کے مرید ہے۔ یہ بات بھی بطور خبر کے بریک ہوتی ہے، پورے مکے میں بات پھیل، وہ جناب صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت بھی مسلمان ہو گئی۔ اس پر لوگوں نے گفتگو کی، تبصرہ کیا، جو ان کے دوستوں کی جماعت تھی۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، ان کے جو دوستوں کی جماعت تھی وہ بھی بڑے حلیم لوگ تھے، بردبار تھے۔ کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سارے، یہ کوئی جماعت ہے جس جماعت کے 10 لوگوں کو، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہیں پھر 10 لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت عطا، یہ سارے لوگ جمع ہو کے حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے، سارے، اور جا کے نا تو انہوں نے حیرت انگیز انداز میں تفصیلات پوچھی کہ جناب ہم نے اس خبر کی تصدیق کرنے آئے، ہم نے واقعی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ ساری باتیں سادی سادی نہیں کرتے، ساری باتیں سادی سادی نہیں ہوتی، کچھ باتیں کرتے کرتے نا بندے کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی کبھی رونے والی بات یاد آ جائے نا تو بندہ بات، سامنے والے کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے، پر بندہ بات سنانے سے پہلے رو پڑتا ہے، یعنی اس کی بات کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ہنسنے والی کوئی بات کبھی آپ شروع کر دیں تو بات کرنے سے پہلے آپ خود ہی، بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو پہلے ہنس لینا پھر گل کر لیں، کیونکہ اس کی طبیعت پہ بات طاری ہو گئی ہے۔ اب وہ لوگ آئے حضرت صدیق اکبر سے پوچھنے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لی ہے؟ توجہ ہے میرے دوستوں؟ دین کی باتوں کو کبھی بھی خشک کر کے نہیں کرنا چاہیے، ان کا مزہ لینا چاہیے، ان کا نا سرور لینا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے نا، ہماری جماعت کے لوگوں نے محنت کی ہے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جسے ترجمہ نہیں بھی نہ آتا وہ بھی شوق سے کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجاب، نہیں آتا ترجمہ اسے، پھر بھی کہتا ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ یہ نا انہوں نے طبیعت میں بات ڈالی ہے، شوق پیدا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو شوق حاصل ہے نا حضور کے ساتھ، وہ 3 4 5 بندے وہ تو آئے تھے نا تصدیق کرنے کے، بتائیں آپ کلمہ پڑھ گئے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے بٹھا لیا، انہوں نے تصدیق کرتے کرتے اس رنگ میں حضور کا ذکر کیا، اس انداز میں تذکرہ چھیڑا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں، انہوں نے نا اس ذوق سے حضور کی بات کی کہ ککھ سواد نہ مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اے نہ ساریاں شہوہ نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں۔ کیا درد ہے، کیا ذوق ہے، باتوں میں کیا مٹھاس ہے۔ وہ تصدیق کرنے آئے تھے حضرت صدیق اکبر سے، اور تصدیق کرتے کرتے کہنے لگے چلو ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ تصدیق کرنے آئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ اس خوبصورتی سے درود شریف پڑھیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو حلیمی، بردباری، بس بات زیادہ کر نہیں سکتا، میری طبیعت بھی کچھ دنوں سے ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ بہت سارے دوست آئے، بڑے ذوق سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بات اور یہاں عرض کروں گا، بارش کا پہلا قطرہ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب جتھے کسی طرف ہو جائیں تو جتھوں میں شامل ہونا تو آسان ہوتا ہے،
لیکن شروع میں، بالکل شروع میں تنہائیوں کا ساتھی بننا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ فرمانے لگے لوگوں مجھے بتاؤ بھلا بہادر کون ہے؟ کون ہے لوگوں میں سب سے بہادر؟ لوگوں نے کہا حضور پکی بات ہے آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ تو حضرت علی رو پڑے، فرمانے لگے پھر تمہیں بہادر بندہ نہ بتائے کہ بہادر کون ہے۔ پہلوان اگر کسی کو پہلوان مانے پھر تو وہ بڑا ہی پہلوان ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ چلو سادہ کرنے ہیں، مولوی جی کسی نے بڑا مولوی بن جاتا تو بڑا ہی بڑا مولوی ہے جی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا، یعنی کائنات میں شجاعت کا عنوان جب شروع ہوگا تو اس کی قیادت حضرت علی شیر خدا فرمائیں گے۔ عنوان شروع ہی حضرت علی سے، تمہیں بتاؤں بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے۔ تو حضرت علی رو پڑے، فرمانے لگے لوگوں سب سے بہادر شخص کا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمانے لگے مجھے مکے کا وہ دن یاد ہے جب سارے کفار معاذ اللہ حضور کی طرف بڑھے تھے برے ارادے سے، اور انہوں نے کریم کو تکلیف دینی شروع کی تھی۔ تو کسی نے جا کے بتایا جناب صدیق اکبر کو کہ وہ تو حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر وہ دوڑے، اور اس طرح دوڑے کہ کسی کو پکڑ کے ادھر پھینکتے تھے، کسی کو ادھر پھینکتے تھے، اور بار بار کہتے تھے ظالموں اس شخصیت کو تکلیف دیتے ہو جو تمہیں دوزخ سے بچانے آئے ہیں، جو تمہیں کہتے ہیں رب کی عبادت کرو، اور کہتے ہیں وہی بندہ سب سے بہادر ہے۔ لوگوں پہلے لوگوں کو گرایا اور پھر وہ محبوب کے اوپر لیٹ گئے، اور محبوب کے حصے کی مار انہوں نے کھائی، اور خوب لوگوں نے اتنا انہیں مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کے پاس آ کر کے اعلان کیا کہ اگر جناب صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو قبیلہ مقابلہ کرے گا۔ اور فرمایا پھر انہیں اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ لوگ نا ان کے گھر میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساری برادری اکٹھی تھی کہ ہم برادری کے طور پر لڑائی کریں گے اور پوچھیں گے کیوں ابو بکر صدیق کو تکلیف دی گئی۔ ان کے والد بھی بیٹھے ہیں، والدہ بھی بیٹھی ہیں، گھر والے بھی، لیکن حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہیں۔ آنکھ کھلی نا تو سب سے پہلا جملہ یہ تھا مجھے بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا ہے، بتاؤ نا حضور کا کیا ہے، نبی کریم کی کیفیت کس طرح کی ہے۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ گئی، تو میں نے پھر کھیڈا بھول گئے، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، اب ایکھو دی یاد وچ روندے آئی لو لگے۔ حضور کی طبیعت کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے بتاؤ نا۔ تو اشارہ دیا گیا آپ کو کہ چپ کریں، برادری بیٹھی ہے اور یہ اکثر لوگ ان میں سے مسلمان نہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی یہ روایت مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، میں اس حالت میں بھی فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کہ مجھے ان لوگوں پہ نہ بتاؤ، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، جس کو جانا ہے جائے، بتاؤ حضور کا کیا ہے۔ جب آپ ہمارے ہاں ساری زندگی ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل میں ہم کیا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کس پہلو پہ دین کی عمل کرنا ہے۔ کچی پکی دوستیاں، کچے پکے جرانے، کچی پکی استادی شگردی، کچی پکی پیری مریدی، کچا پکا عقیدے کے ساتھ تعلق ماضی، اسی میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی شخصیت، ایک خوبصورت آدمی۔ آخری بات سنیں، جو مال ہوتا ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مجھے جھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، اور میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، کوئی نہ کوئی ضرورت رہتی ہے۔
سارے لوگوں کو رہتی ہے. اور پیسے ہمارے ہاں لوگوں کے نا آمدن نہیں کم ہوتی, لوگوں کے خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے دور کا مسئلہ روزی روٹی نہیں ہے, ہمارے دور کا مسئلہ کار کوٹھی ہے. روزی روٹی تو ملتی ہے, یہ جو بہت پریشانیاں بڑے پردیس اور بڑے لمبے کھاتے یہ کار کوٹھی کے. آپ کے پاس جتنی زیادہ آمدن ہونے لگ جاتی ہے آپ کے اخراجات بھی اتنے زیادہ ہی ہونے لگ جاتے ہیں, اور پیسے آ جائیں تو لگنے کی جگہ بھی بانی جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا میں نے سارا مال دینا ہے, تو فرمایا نہیں چوتھا حصہ دو. حضرت عبداللبابا نے بھی ایک دفعہ کہا حضور سارا دینا ہے, فرمایا چوتھا حصہ باقی اپنے بچوں کو دے. حضرت صدیق اکبر نا سارا ہی باندھ کے لے آئے. یہ آپ نے میں نے کہہ دیا نا اور آپ نے سن لیا ہے. کام بڑا مشکل ہے, کام بڑا ہی مشکل ہے. سگے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے, سگے بھائی کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. سگے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے, وہ مجبور ہوتا ہے, اور دوسرا بھائی مالدار ہوتا ہے, پر وہ کہتا ہے میں کیا کروں, میرے بچوں کا مسئلہ ہے. اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور بھائی مجبوری سے مار رہے ہیں, لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن یار سارا کچھ ہی لپیٹ لینا اور تن کے کپڑے بھی اتار دینا اور ٹاٹ کا لباس پہن لینا اور کانٹوں کے بٹن لگا لینا, لے تینوں لب دے آپ گواچے, اپنی خبر نہ کوئی. سارا کچھ لا کے نا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضرت جبریل آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھ کے بتائیں کہ اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں. یہ اپنے مالک سے راضی ہے اس حال میں کہ سارا کچھ ہی لے آیا. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھلا اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں, میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں, میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں, اور میں اپنے رب سے بڑا ہی. ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں, شوق والا دین اپنانا, وارفتگی کے ساتھ مسجد آئے. ان مسجد کی دیواروں سے ہمارا, مسجد کی سیاست میں تو سارے شامل ہوتے ہیں, مسجد کی صفائی میں شامل ہونا چاہیے, مسجد کی خدمت میں شامل ہونا چاہیے, مسجد کی نوکری میں شامل ہونا چاہیے, مدارس کی خدمات میں شامل ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس شوق سے ذوق سے آگے بڑھ کے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ لوگ میری طبیعت دیکھ ہی رہے تھے, اس کے باوجود آپ اتنے سارے لوگ تھے, شوق تھا تو میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہمارے نذرانے کو قبول فرمائے.